مریض بولا مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر بولا لیٹ کے 2000 تک گنتی گنا کرو، نیند آ جائے گی۔ اگلے روز وہی مریض ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا مشورے پر عمل کیا؟ مریض بولا جی کیا تھا، بہت مشکل کام ہے۔ 1000 تک پہنچا تو نیند آنے لگی، پھر چائے پی اور 2000 پورے کیے۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی شوہر آفس سے یا باہر سے آتا تو وہ عورت اس کی جیکٹ کو چیک کرتی۔ جب بھی کوئی بال بھی نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر باہر سے گھر آیا تو بیوی نے تلاشی لی مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو بیوی بولی اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہے۔ چڑیا گھر میں ایک طوطا اردو، انگلش اور پنجابی بولتا تھا۔ ایک آدمی نے چیک کرنے کے لیے پوچھا۔ آدمی بولا ہاؤ آر یو؟ طوطا بولا آئی ایم پیرٹ۔ آدمی بولا تم کون ہو؟ طوطا بولا میں طوطا ہوں۔ آدمی بولا تو کون ہے؟ طوطا بولا میں تیری اماں دا یار ہاں، تینوں ایک واری سمجھ نہیں آندی حرام دیا، میں طوطا ہاں۔ بیوی بولی اگر میں وقت ہوتی تو لوگ میری قدر کرتے۔ شوہر بولا پھر لوگ تمہیں دور سے ہی دیکھ کر ڈر جاتے۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ شوہر بولا لوگ کہتے وہ دیکھو برا وقت آ رہا ہے۔ فقیر نے گھر کے سامنے آواز لگائی، بہن روٹی دو بھوکا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تیری بہن میکے گئی ہوئی ہے، آج تیرا بہنوائی بھی بھوکا ہے۔ ایک کمزور سا شخص ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض بولا پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر بولا اوکے پرومس۔ مریض نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ مریض بولا آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر بولا اچھا سوری، اب تکلیف بتائیں۔ مریض بولا ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ لڑکا بازار میں ایک لڑکی کے پاس گیا اور بولا میری بیوی میرے ساتھ آئی تھی بازار لیکن کہیں کھو گئی ہے، کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ لڑکی بولی میرے سے بات کیوں؟ لڑکا بولا کیونکہ آپ سے بات کرتے دیکھ کر وہ خود ہی کہیں سے نمودار ہو جائے گی۔ بیوی بولی جان آج تمہاری گرل فرینڈ رات کے ٹائم آ رہی ہے، تبھی میں نے فریج میں کھانا تیار کر کے رکھ دیا ہے، فریش فروٹ اور سلاد بھی بنا دیا ہے، گھر بھی اچھی طرح صاف کر دیا ہے اور اس کے آنے سے پہلے بچوں کو نہلا کر امی کے گھر لے جاؤں گی، کل شام کو واپس آؤں گی۔ اور پھر شوہر کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں حسین خواب۔ محلے کی خوبصورت ترین لڑکی جب ہماری گلی سے گزری تو امپریس کرنے کے لیے ہم نے اس کے قدموں کی خاک چوم لی اور وہ پاگل میرے گھر آ کر میری ماں سے بولی تہاڈا منڈا مٹی کھاندا جے۔ بارش شروع ہو گئی۔ پینڈو کو کالی اینک میں بارش کے قطرے کالے نظر آ رہے تھے۔ پینڈو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا اللہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، پینڈ میں بارش ہوتی نہیں اور شہر میں کوکا کولا برس رہا ہے۔ پچھلی رات میں روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے لوری سنا رہا تھا، پڑوس کی آواز آئی ویرے کاکے نو رون لین دے، تو چپ کر جا۔
ایک میراثی نے خون کی ایک بوتل عطیہ کی اور بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے سے 6 بوتلیں لگائیں تو اسے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی بولا، مولا خوش رکھے، جے اور بوتل چاہیے تھے، بے شک کاڈھ لو۔ شیخ بولا ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار بولا شیخ صاحب ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں لے رہے ہو؟ شیخ بولا جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ انگریز بولا ہمارے ملک میں پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت ہے۔ امریکی بولا ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ موبائل میسج سے ہی ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ پاکستانی بولا ہم لوگ گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا ووٹ کوئی کاسٹ کر جاتا ہے، یہ ہوتی ہے اصلی ترقی۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیوی نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا میں آپ کے ہاں آ رہی ہوں۔ ماں نے کہا اسے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، تم وہیں ٹھہرو میں تمہارے گھر آتی ہوں۔ ایک شخص کی بیوی بیمار ہو گئی، اس نے پوسٹ لگائی کہ بیوی بیمار ہے، دعا کریں۔ 50 کمنٹس میں یہ پوچھا گیا کہ بھائی دعا کیا کرنی ہے، بچ جائے یا مر جائے؟ سردار پولیس والے سے بولا کل رات چور میرے گھر سے ٹی وی کے علاوہ سب سامان لے گئے۔ پولیس والا بولا تو ٹی وی کیوں چھوڑ گئے؟ سردار بولا کیونکہ ٹی وی تو میں دیکھ رہا تھا نا۔ لڑکی بولی یار میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں، مجھے 1000 روپے چاہیے تھے۔ لڑکا بولا دوستی دوست کے کام آتا ہے، یہ لو 40 روپے، رکشہ پکڑو اور پرس لے آؤ۔ بیوی نے اپنے شوہر کو جوان بیٹی کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرو، تو میاں کہنے لگا بیگم میں بھی اسی فکر میں ہوں، لیکن کوئی ڈھنگ کا لڑکا نظر ہی نہیں آتا، جو بھی ملتا ہے نکما، نکٹو، بے ڈھنگا اور نالائق۔ بیگم غصے سے بولی میرا ابا بھی اگر یہی سوچتے تو میں اب تک کنواری ہی بیٹھی رہتی۔ لڑکی بولی میرا موبائل زیادہ وقت میری امی کے پاس ہوتا ہے۔ لڑکا بولا اور اگر ہم پکڑے گئے تو؟ لڑکی بولی نہیں پکڑے جائیں گے۔ لڑکا بولا کیوں؟ لڑکی بولی کیونکہ میں نے تمہارا نمبر بینٹری لو کے نام سے سیو کیا ہوا ہے، جب بھی تمہاری کال آتی ہے تو امی کہتی ہے یہ موبائل چارج پر لگا دو۔ پپو بولا ابا جی مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا کہا کرو، 200 روپے دوں گا۔ ابا بولا تم نے کیا کہا پھر؟ پپو بولا میں نے کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے بولا شاباش بیٹا شاباش۔ پپو بولا ابا پھر 500 روپے میں بات فائنل کر آیا ہوں۔ ابا بولا لختی لعنت تیرے تے۔ رنگ سے گوری نہ تھی لیکن خوبصورت تھی، بہت اعلیٰ نہ تھی لیکن میرے لیے قابل تھی، محبت دینے والی نہ سہی، میرے قدموں سے قدم ملا کر چلتی تھی، مسجد آنے سے انکار کرتی تھی لیکن مسجد کے باہر میرا انتظار کرتی تھی، وہ جیسی بھی تھی میری چپلی تھی، پتہ نہیں کون لے گیا۔ ڈاکٹر بولا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض بولا پتلے موشن۔ ڈاکٹر بولا کتنے پتلے؟ مریض بولا بہت پتلے۔ ڈاکٹر بولا پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض بولا اتنے کہ آپ ان سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ میاں
بیوی ہونے والے داماد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر نے کہا لڑکا اچھا ہے، سفید رنگت، اونچا قد، فرما بردار اور ناک نقش بھی اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ بیوی نے کہا لیکن اس میں ایک خرابی ہے، جب ہنستا ہے تو اس کے لمبے دانت باہر آ جاتے ہیں اور چہرہ برا لگتا ہے۔ شوہر نے کہا تم خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو، اپنی بیٹی سے ذرا اس کی شادی تو ہونے دو، پھر نہ کبھی اس سے ہنسنے کا موقع ملے گا اور نہ لمبے دانت نظر آئیں گے۔